جو شخص نیک ہے اس کے عمل میں نیکی ہی نظر آئے گی، برائی نہیں ہوگی۔ البتہ اس میں ایک استثناء ہے، جو حقیقتاً نیک ہے، جو اس پیمانے پر پورا اتر رہا ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ۔ جو شخص اس پر پورا اتر رہا ہے اس سے بھی کبھی وقتی حالات کے تحت، وقتی اثرات کے تحت کوئی غلط کام سرزد ہو سکتا ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ اس سے کبھی بھی کوئی برائی جو ہے اس کا ظہور نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا ہے، لیکن فوراً توبہ کرے گا۔ اگر اس کے اندر نیکی ہے، وہ کسی بدی کو مستقل طور پر اپنی زندگی میں، اپنے کردار کے اندر جگہ نہیں دے سکتا۔ اس کو آپ 2 اور 2 4 کی طرح جان لیجیے۔ وقتی آلات ہیں، وقتی اثرات پڑ گئے ہیں، یا جذبات کا کوئی طوفان امڈ آیا ہے وقتی طور پر، اور اس میں جو ہے آدمی سے کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی ہے، لیکن اگر نیک ہے اندر سے فی الواقع، فوراً توبہ کرے گا۔ جیسے کہ سورہ نساء کی آیت مبارکہ، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لازم کر لی ہے ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا کہ جو غلطی سے یا حالات کے دباؤ میں، جہالت میں، نادانی میں کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں لیکن فوراً توبہ کرتے ہیں۔ تو یہ فوری توبہ ہوئی، یہ نہیں ہوگا کہ بدی اور نیکی کا امتزاج مستقل طور پر۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف نماز، روزہ، یہ سارا کچھ بھی ہو رہا ہے، دوسری طرف سودی کاروبار مستقل طور پر اپنے دندے میں شامل ہے، یہ نہیں۔ یہ اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی نہیں ہے۔ اصل میں یہ اندر اندھیرا ہی ہے، روشنی نہیں ہے، اندر تاریکی ہے، اندر کوئی نور نہیں ہے۔ یہ صرف ظاہر کے کچھ اوپر جو ہے لبادے اوڑھ لیے گئے ہیں، ان کی حقیقت کوئی نہیں۔ آخری بات اس آیت کی، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہ سمجھیے بونس ہے اس آیت کا کہ تم نے نیکی کی اصل حقیقت کو اگر سمجھ لیا تو ساتھ ہی یہ نوٹ کر لو، یہی لوگ متقی ہیں۔ تمہارا تقویٰ کا تصور بھی کچھ اور ہی ہے، ایک ظاہری وضاحت ہے، شکل و صورت ایک طرح کی بنا لی ہے، لباس ایک طرح کا پہن لیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں بڑا متقی انسان ہے۔ یہ ظاہر کے ساتھ، ظواہر کے ساتھ، وہی ہماری مجبوری، ہم دل کے اندر جھانک کر نہیں دیکھ سکتے، لیکن حقیقت میں متقی وہ ہوگا